فلن تجد لہ ولیا مرشدا، اللہ جس کو گمراہ کر دے بس وہی شخص ہے کہ جس کو تو کوئی پیر مرشد اس کا نہ پائے گا، جس کے لیے ولی مرشد نہ ہو، وہ شخص ہے کہ جس کو خدا گمراہ کر دے۔ راہ کا بتانے والا ضرور ہوگا، جو شخص کے راہ سے واقف ہے اس سے ضرور ملنا چاہیے اور پوچھنا چاہیے، بغیر بتائے نہیں آنے کا، اور اگر چلے گا بھی تو مطمئن نہیں ہونے کا۔ اب دین کے جو بدیہیات ہیں وہ سب کو معلوم ہیں، ان کے لیے کسی مرشد کی ضرورت نہیں ہے، گمراہی نہ پھیل جائے اس چیز کو آپ سمجھ لیں۔ نماز فرض ہے، اس فرضیت کے ارشاد کی ضرورت نہیں ہے، یہ بدیہی چیزیں ہیں، یعنی بغیر غور و فکر کے معلوم ہو گئی ہیں کہ روزہ فرض ہے، نماز فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، یہ ضروریات دین ہر شخص کو معلوم ہے، اس میں کسی مرشد کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی بتائے تو نماز پڑھے یا نہیں۔ ہاں ادائے نماز میں ایسی شے میں ضرورت پڑے گی کہ اس کو کیوں کر ادا کریں، وضو کیوں کر کریں، تو اس کے جاننے والوں سے ضرور پوچھ لینا چاہیے کہ کس طریقے پر وضو کیا جائے، نماز کے ارکان کیا ہیں، وہ سب معلوم کر لینے چاہیے، اور وہ جاننے والے آپ کو ہر جگہ مل جائیں گے، قیامت تک کسی وقت اس کی کمی نہیں رہنے کی، کیونکہ اللہ نے ہدایت جو ہے تعمیم کی ہے، اس لیے کسی اور نہیں۔ ضروریات دین اور غیر ضروریات دین جو ہیں وہ بھی وہ بغیر مرشد اور بتانے والے کے نہیں سمجھ میں آنے کی، اور اس میں دقتیں ہیں۔ اگر کوئی مرشد حاذق ہے تو صحیح بات بتا دے گا، اور اگر وہ گمراہ ہے تو وہ بھی گمراہی کے راستے پر اسے بھی لے جائے گا۔ ہمارا کام تو صرف اتنا ہے کہ ہم آپ کو اصولی طور پر جواب دے دیں۔ خیال میں آ گیا نا؟ اگر ہم کو اپنی دکان پر کسی کو پہنچانا منظور ہے تو ہم کو اتنا بین پتہ اس کو دے دیں گے، پتہ جو ہے اس کا نام ہے دلیل۔ دلیل کوئی کہتے ہیں پتہ، کہ میری دکان تاج کمپنی کی دکان کے بالکل سامنے والی دکان سے 2 دکان ورے ہے، یعنی شمال کی جانب میں، اگر آڑ میں کھڑا ہو کے دیکھے تو بالکل سامنے ہے، تو یہ ایسا بین پتہ ہے کہ ایسا وہاں پہنچ جائے گا۔ تو اتنا پتہ تو میں دے سکتا ہوں، لیکن کوئی کہے مجھے ابھی لے چل کے وہاں دکان تک پہنچا دو تو میں نہیں کسی کو پہنچا سکتا۔ اتا پتہ صحیح ہے، اس کا درجہ کیا ہے یہ بتا سکتا ہوں، تصوف کا درجہ کیا ہے یہ آپ کو بتا سکتا ہوں، یہ کیوں کر حاصل ہو سکتا ہے اس کی تدبیر بتا سکتا ہوں، لیکن حاصل ہوگا یہ میرے اختیار میں، یہ تو آپ کے کرنے کی چیز ہے، سمجھانے کی چیز نہیں ہے، وہ چیز سمجھنے کی نہیں ہے، کرنے کی ہے۔ تو میری رائے تو یہ ہے کہ جو طالب ہیں تصوف کے، ان کو چاہیے کہ پہلے شریعت پر پورا عمل کر لیں بس، اور میرے خیال سے پورا تو بہت بڑی چیز ہے۔ اگر کسی نے ایک سنت پر بھی عمل کر لیا اسے پھر کسی شے کی ضرورت ہی نہیں رہنے کی، ایسی حلاوت اس کے دل کے اندر پیدا ہو جائے گی کہ وہ کسی علم اور عمل کا طالب نہیں رہنے کا، صرف سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بالکل کافی چیز ہے۔ آداب شریعت جو ہیں، یعنی جن کا درجہ سنت سے اور نفل سے اور ان سے بہت ہی سب سے آخری چیز ہے، نیچا درجہ ہے، کسی ایک ادب کی پابندی کر لے، جیسے کہ پخانے جانے کے وقت میں پہلا قدم الٹا رکھے اور نکلنے کے وقت میں پہلا قدم سیدھا رکھے، یہ ادب شرعی کہلاتا۔ سمجھ میں آ گیا نا آپ کے؟ اس قسم کے جو آداب ہیں، اگر ان آداب کو پورے طریقے پر حاصل کر لے تو پھر کسی شے کی ضرورت نہیں رہتی، بس نماز پنجگانہ جو فرض ہے وہ ادا کرے اور 1 مہینے کا روزہ رکھے، بس یہ بالکل کافی ہے دنیا اور عقبہ کی بہبودی کے لیے، زیادہ کسی الجھن نہیں۔ زیادہ اگر کوشش کرے گا تو پہلے تو اس کو حساب کی پوری مہارت ہو، پھر جا کے کہیں یہ باریک فارمولے سمجھے، جو حساب نہیں جانتا وہ کیا لفظ کے باریک فارمولے سمجھے گا، مطلق نہیں سمجھ سکتا۔ تو اس کے لیے لائن دوسری ہے، کرو، میں منع نہیں کرتا، اگر کسی شخص کو خدا توفیق دے اور ایسا استاد مل جائے، حاذق مرشد یا پیر مل جائے، کیجیے، کوئی حرج نہیں، ناجائز نہیں۔ شرعی قوانین کے اختلاف سے کیا ہے آپ کو؟ آپ کے اتفاقات پر عمل کریں اور وہ اتفاق جو ہے، اختلاف جو ہے اس پر اتفاق ہے،
آپ اس نقطے کو یاد رکھیں. یہ بڑی دقت کی بات ہے نا, جو الجھن کی بات کہتے ہیں ابو حنیفہ نے یہ کہا, شافعی نے یہ کہا, مالک نے یہ. ارے یہ ٹھیک ہے, لیکن ان اختلافوں پر اتفاق ہے. اگر ایسا اختلاف ہو کہ جس اختلاف پر اتفاق نہ ہو, جیسے کہ اب نبی ہو گیا, یہ غلط ہے, نہیں سمجھا آپ, وہ ناقابل عمل ہے. اور جس اختلاف پر اتفاق ہو وہ اختلاف اتفاقی کا درجہ رکھتا ہے. لہٰذا چاروں مجتہد حق پر ہیں اور چاروں اولیاء اللہ ہیں, چاروں بزرگ ہیں. چاہے جس کی تقلید کرے آپ سیدھے جنت میں جائیں گے. چھ محدث حق پر ہیں, چاہے جس محدث کے راستے پر آپ چلیں. 10 عالم حق پر ہیں, یہ علماء عشرہ کہلاتے ہیں نا. 6 محدث اور 4 مجتہد, ان سے بڑا کوئی دین کا جاننے والا نہیں ہے. یہ کب؟ ہمارے زمانے میں, ہمارے دور میں, خیر القرون کو چھوڑ کر, خیر القرون کے بعد سے قیامت تک کے کل علماء میں یہ 10 عالم بڑے ہیں. ان میں سے جس کی رائے پر آپ چاہیں عمل کریں, سب حق پر. اور ان میں جو اختلاف ہے وہ ایسا ہی اختلاف ہے جیسے کہ آپ نے دلی کی جامع مسجد دیکھی ہے, نہیں دیکھی. پھر آپ کو جمعے کے دن نماز پڑھنے جانا ہے, امام صاحب کے پیچھے کھڑا ہونا ہے, تو چاہے شاہی دروازے سے آپ جائیں, چاہے پائے والوں سے, چاہے مچھلی والوں سے, جس دروازے سے آپ جائیں گے ان کے پیچھے جا کے کھڑے ہو جائیں. اور تینوں دروازوں میں اختلاف ہے, یا نہیں؟ ایک شمال میں ہے, ایک جنوب میں ہے, اور ایک مشرق میں. مغرب پر آپ کو جانا ہے امام کے پیچھے, ٹھیک ہے نا, یا نہیں؟ تو 3 مختلف راہوں سے جا کر آپ بالکل امام کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے. یہ چاروں مجتہد ایسے ہی 4 دروازے, ان میں سے جس دروازے سے آپ جائیں امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جا کے کھڑے ہو جائیں گے, یہ آپ کو وہیں پہنچا دیں گے. یہ سب حق پر ہے. اور جتنے اولیاء اللہ ہیں وہ سب حق پر, آپ جس کی چاہے تقلید کریں, سب. اور علماء محققین کی جماعت جس چیز پر متفق ہو گئی ہے وہ بھی حق ہے, اس پہ ان کی رائے پہ سب کی اختلاف نہیں. آپ کو سمجھا گیا نا؟ جن اختلافوں پر اتفاق ہے, کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے نعوذ باللہ ابو حنیفہ غلطی پر تھے, کوئی کہہ سکتا ہے امام شافعی, کوئی حنفی اگر یہ کہے تو فاسق ہے. اگر کوئی حنفی امام شافعی کی توہین کرے تو اسے فاسق سمجھ لیا. یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی, یہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کی, چاروں حق پر. اور ان چاروں کے اختلاف پر ہمیں اتفاق ہے, کسی نے اس سے اختلاف نہیں کیا. پوری امت متفق ہے کہ یہ چاروں حق پر, ختم. باوجود کہ رائے میں ان کی اختلاف ہے, ان کی رائے مثلاً یہ ہے, ان کی رائے یہ ہے, ان کی رائے یہ, وہ بھی حق, وہ بھی حق, وہ بھی حق. جس راستے سے آپ جائیں گے, عمل کے اختلاف میں کوئی ضرورت نہیں ہے. جو عقیدے میں اختلاف ہوتا ہے اس میں ایک حق ہوتا ہے اور ایک ناحق ہوتا ہے. یہ اصول یاد رکھیں آپ سمجھ گئے نا. عقیدہ جو ہے ایک تو عمل ہے, ایک علم ہے. علم میں اختلاف نہیں ہوا کرتا, علم میں اختلاف ناحق ہوتا ہے. عمل میں جو اختلاف ہوتا ہے وہ حق ہوتا ہے. اب فرق کو سمجھیں گے نہیں, یہ بہت باریک بات ہے. آپ نے خیال فرمایا؟ یعنی اگر یہ آپ کہیں کہ دن ہے اور دوسرا اس کے جواب میں یہ ہے کہ دن نہیں ہے تو تضاد ہو گیا نا, تناقض ہو گیا. ان میں سے تو ایک صحیح ہوگا عقیدے. اور اگر آپ یہ کہیں کہ یہاں سے یوں باندھو اللہ اکبر, اس جگہ لوک پر ہاتھ لگائیے, اور ایک یہ کہا یہاں سے لگاؤ اللہ اکبر, تو یہ دونوں حق ہے, چاہے جہاں لگا لیجیے. اور 20 تک کا حق ہے, پورے کان کو یوں کر کے کہ اللہ اکبر کرو. تو یہ اختلاف کے باوجود سب حق ہے. ابھی آپ کی خوشی ہے, چاہے جاؤں گی لگائیں. یہ صبح کی نماز کا وقت ہے, اول وقت میں اولا ہے, بیچ کے وقت میں متوسط, آخر وقت میں آخر. تینوں وقت جائز ہے, چاہے جس میں آپ پڑھ رہے نماز باوجود اختلاف. اس سے تو بحث ہی نہ کیجیے, یہ تو بڑی الجھن کی چیز ہے. آپ حنفی ہیں, حنفی مذہب کے مطابق آپ عمل کریں, بس وہی حق ہے. آپ شافعی ہیں, شافعی مذہب کے مطابق عمل کریں, وہی حق. آپ مالکی ہیں, مالکی مذہب کے مطابق عمل کریں, وہی حق. اس میں ایک دوسرے سے الجھیے نہیں, تو نظام بگڑ جائے گا. آپ جس امام کے مقلد ہیں اس کی تقلید کریں, بس دوسرے کو نہ بولیں. یہ تو ایک بڑے عالم کا کام ہے کہ ان میں سے فرق نکالے, اور بڑا عالم بھی نہیں نکال سکتا مجتہد کے مقابل میں, کچھ بھی نہیں کر سکتا. بڑے سے بڑا عالم امام غزالی بھی کچھ نہیں کر سکتے, امام راضی بھی کچھ نہیں کر سکتے. وہ تو اس زمانے کے جو امام تھے وہ کچھ نہیں کر سکے, اب کوئی کیا کرے گا.
اب سیدھا ایک ہی راستہ ہے، صحیح راستہ تقلید، بس جس مذہب کے آپ امام ہیں اس مذہب کے عالم سے پوچھ لیجئے جا کے کہ ہمارے امام کا اس مسئلے میں کیا جواب ہے، بس وہ آپ کر لیجئے، یہ تو ہے راستہ سیدھا، اور جو آپ نے اس میں الجھن کی وہ غلط ہے، دکھ ہوگا۔ میرے خیال میں تو یہ بیان بہت صاف ہے اور بہت کافی ہے۔ تو آپ نے خیال فرما لیا نا تصوف کے متعلق، اور میں نے اس کی جو فضیلتیں تھیں خوبیاں تھیں وہ بھی بتا دیں۔ اصل جو ہے وہ کام یہ ہے کہ جو دلائل سے مضمون سمجھ میں آتے ہیں، ایک سیدھی سی بات آپ کو بتا دوں، اس میں آپ کو بڑی سہولت رہے گی۔ اب مضمون میں دیر لگ گئی تو یہاں لوگوں کا خیال ہے کہ اکثر کی نماز جاتی رہ رہی ہوں، اب یا تو پھر یہاں پڑھنے کی کوشش کریں آپ تاکہ مضمون مکمل ہو، اور یہ دھیان میں لگا ہوا ہے کہ اب نماز کے وقت یہ لوگ اٹھیں گے یہ ہے تو وہ مضمون نہیں آنے کا خیال ہے، اور نہ بیان ہوگا۔ دیکھیے میں آپ کو سیدھی سی بات بتا دیتا ہوں کہ جب تک فارمولہ نہ لگے حساب کا جو مشکل سوال ہے کبھی حل نہیں ہونے کا، جو بند ہے۔ جیسے اگر کوئی شخص یہ پوچھے رات کو کہ کتنی رات گزری، کتنی رات باقی ہے، اس نے کہا جتنی گزر گئی اس سے دگنی، تو اب فارمولہ لگانا پڑے گا، خالی حساب نہیں کام دے گا اس کو۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ قرآن میں کیوں کہ فارمولہ لگتا ہے، کیوں کر یہ مسائل حل ہوا سکتے ہیں۔ وہ بالکل ایک شاخ ہے، یہ اس کی الجبرا ایک نقطہ ہے، ذرا سا ٹکڑا ہے قرآن کے علم کا، بالکل ننھا سا، بہت ہی ایک ذرہ برابر ہے۔ تو جب تک کہ یہ چیزیں نہ ہوں نہیں حل ہونے کی فارمولہ لگائے بغیر۔ تو ہمارے ہاں دستور یہ ہے کہ فارمولہ مقرر کرتے ہیں اور فرض قیمت قائم کرتے ہیں مجہول کی، اور پھر اس کے بعد مساواتیں قائم کر کے اور نامعلوم کو معلوم کر لیتے ہیں۔ تو باطنی علم جو ہے اس کے اندر یہ چیز نہیں ہے، وہ اول وہلے میں آپ کو نتیجے تک پہنچنا ہوگا، بیچ کے وسائل جو ہیں وہ سب طے ہو جائیں گے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ ان کو آپ طے کرتے ہوئے اول وہلے میں پہنچائیں گے، طے کرنے کے معنی تو وہی غور و خوض کے ہیں، یعنی بلا غور علی الفور صحیح نتیجے تک پہنچیں گے، بلا غور علی الفور صحیح نتیجے تک پہنچ جائیں گے۔ جو چیز کہ آپ علم غور میں غور کے بغیر نہیں سمجھ سکتے، وہ چیز وہاں بغیر غور کے سمجھ میں آئے گی، یہ ہے تصوف۔ تو تصوف اس علم کو کہتے ہیں کہ جس علم میں بغیر دلیل کے نامعلوم شے معلوم ہو جائے۔ اب یہاں تو ہر مسئلے پہ آپ کو دلیل لانی پڑتی ہے، خواہ وہ حساب کا ہو، الجبر کا ہو، قریجس کا ہو، اصول فقہ کا ہو، منطق کا ہو، فلسفے کا ہو، اس میں اس کی ضرورت نہیں، اس میں بھی اس کا واسطہ نہیں ہوتا، اصل چیز کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ اس کا نام مکاشفہ رکھیے چاہے آپ چاہے کچھ چیز، بلکہ تمام نظریات بدیہی ہو جاتے ہیں بس اس لیے صاحب قوت قدسیہ۔ اور قوت قدسی کیا چیز ہے؟ شہوت اور غضب اور عقل، یہ تین خلط ہیں، ان تینوں خلطوں میں سے، ان تینوں خلطوں کے اعتدال کا نام تو ہے شریعت، یہ سب معتدل ہیں۔ یعنی اگر سارے بدن میں خون ہی خون ہو جائے تو پھر پچھنے لگوانے پڑیں گے نا، فصلیں کھلوانی پڑیں گی۔ خون کی زیادتی بھی تو اچھی چیز نہیں ہے کہ بلغم بھی خون بن گیا، اور جو خون کم ہو گیا تو پھر وہ موت تک پہنچائے گا۔ تو تینوں خلط جو ہیں، عقل، غضب اور شہوت، یہ روح کے تین خلط ہیں۔ ان تینوں خلطوں میں اعتدال اگر ہو تو اس اعتدال کا نام شریعت ہے، اور یہ شریعت پر عمل کیے بغیر نہیں ہونے کا۔ اس میں روزہ بھی رکھنا پڑے گا، اس میں افطار بھی کرنا پڑے گا، اس میں کھانا بھی کھانا پڑے گا، اور اس میں بھوکا بھی رہنا پڑے گا، اس میں شادی بھی کرنی پڑے گی، اور اس میں بے شادی کے بھی رہنا ہوگا۔ اس میں سب چیزیں ہیں، سب چیزوں کو اپنے اپنے درجے پہ رکھنا پڑے گا۔ یہ تو اعتدال ہے۔ اور اگر ان دو قوتوں کو، شہوت اور غضب کو بالکل ختم کر دیا جائے تو نرا خونی خون جیسے وہاں پیدا ہوگا، اسی طرح نری روحانیتی روحانیت یہاں ہو جائے گی، شہوت کی جگہ بھی روح آ جائے گی اور غضب کی جگہ بھی روح آ جائے گی۔ تو ان دونوں قوتوں کے جو کام ہے وہ تنہا روح کرنے لگے گی، خیال رکھنا، تو تگنی قوت ہو جائے گی۔
تو اس کی تدبیر یہ ہے کہ پھر شہوت و غضب کو بالکل مغلوب کر دو، تب جا کے وہ قوت پیدا ہوگی۔ مختصر لفظوں میں یہ ہے کہ اب بالکل سخت ترین پیاس لگ رہی ہے، اور نہ تو روزہ ہے، نہ پانی حرام کا ہے، نہ کوئی مانع ہے کسی قسم کا، اور ٹھنڈے پانی کو دل چاہ رہا ہے، اس وقت ٹھنڈا پانی نہ پیا ہو، گرم پی لیا یا نہ پیا۔ یہ قوت جب ہو جائے گی، بھوک لگ رہی ہے، کھانا رکھا ہوا ہے، نہ وہ سور ہے، نہ چوری کا ہے، نہ غصب کا ہے، نہ کوئی دیکھ رہا ہے کہ جس کی شرم کی وجہ سے نہیں کھاتا، کوئی معنی نہیں ہے کھانے سے، نہ ظاہری نہ باطنی، اور بہت خوشبوئیں اس کی چلی آ رہی ہیں، اور سخت ترین بھوک ہے، بیماری بھی کچھ نہیں ہے۔ اب اپنے ارادے سے عمدہ پلاؤ قورمے کو ترک کر کے اور بے جھڑ کی ایک روٹی، وہ بھی آدھی پیٹ یا پاؤ پیٹ کھائی بقا کے لیے، تب جا کے یہ قوت پیدا ہوگی، اور اس وقت تمام چیزیں جو دلیل سے سمجھ میں نہیں آتی تھیں وہ بے دلیل کے سمجھ میں آ جائیں گی۔ یہ بس میں نہیں لگا، اور اس کے اندر اتنا سا بھی تو شک نہیں، اور صحیح یقین کی قوت بڑھ جائے گی۔ اب دیکھیے کتنا انسان کو یقین ہے کہ مر جائے گا، کچھ حد ہے؟ کوئی شخص انکار کر سکتا ہے؟ جانور تک بھی اس بات کو جانتا ہے کہ اسے موت آئے گی، کیونکہ اگر اس کو یہ علم نہ ہوتا، شعور نہ ہوتا جانور کو، تو بکری بھیڑیے کو دیکھ کے نہ بھاگتی، یا گڑھے سے بچ کے نہ چلتی۔ اب دیکھیے نا، شیر کے سامنے کر دیجیے، بکری کو بھاگے گا؟ کیوں بھاگتا ہے؟ وہ پہاڑ سے نہیں بھاگتا، وہ اس سے بہت بڑا ہے، درخت اس سے بہت اونچا ہے، اس سے نہیں بھاگتا جانور۔ شیر سے بھاگتا سمجھتا ہے کہ یہ موجب موت ہے، یہ موجب موت نہیں ہے، تو وہ اصل میں موت سے ڈرتا ہے، اس جانور سے نہیں ڈرتا، موت سے ڈرتا ہے۔ تو موت کا شعور ہے اس کو، ڈر جبھی ہوگا جب وہ شے ہو، اور جو شے نہ ہو تو ڈر کا ہے۔ اس لیے جانور کو بھی شعور ہے کہ وہ مر جائے گا، ہر شخص کو یقین ہے کہ مر جائے گا، یہ نہیں ہے نا؟ پھر ذرا سا بھی اگر انسان کو شبہ ہو جائے کہ یہ کام میں نے کیا تو کل نقصان نہ ہو جائے گا، ذرا سے شبہے پر اس کی حالت بدل جاتی ہے، اور اس کام کو نہیں کرتا، یہ توڑ کرتا ہے، اس کا جوڑ کرتا ہے، تدبیر کرتا ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ادنا ادنا شبہے پہ عمل ہے، اور اس یقین سے اتنا غافل ہے کہ کبھی آنکھ کھول کے بھی نہیں دیکھتا کہ مر جائے۔ آپ میری بات سمجھ گئے؟ یہ نہیں سمجھ آئی؟ تو لہذا یہ یقین کاذب ہے، اس علم میں جانے کے بعد ہر شبہ یقین صادق بن جائے گا، ہر ذرا سی بات، اور اس میں ایک صحیح حلاوت آئے گی۔ ہو پھر اس کے بعد شریعت کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اور اس وقت بہت اعلیٰ درجے کے شریعت کا پابند ہوگا بس۔ اور اگر شریعت کی طرف رجوع نہ کی ہو، یہ کیفیت رہی، تو مرنے کے بعد ممکن ہے نجات ہو، ممکن ہے نہ ہو، امکان ہے۔ نجات جو ہے وہ فضائے صرف شریعت کی پابندی کی، کیونکہ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، جہنم کے عذاب سے جس دن جو بچ گیا وہ وہی ہے وہ شخص جس پر خدا نے رحم کر دیا۔ تو عذاب جہنم سے بچانے والی کوئی چیز نہیں ہے سوائے پیروی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ کوئی شے نہیں بچاتی۔ یہ تو بات ہوگی، میرے خیال سے بہت کافی مضمون ہو گیا، اور آج وہ تفسیر کا جو ہے اس میں دیر لگ جائے گی، اس کو شروع کر دیتا ہوں۔ کیا وجہ ہے؟ اللہ اعوذ پڑھ لیجیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ۔ آج کیا ہے؟ وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیایا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون۔ کیا ہے؟ وآمنوا بما انزلت، اوپر کی آیت میں یہ بیان کیا تھا کہ میری نعمت کو یاد کرو، اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو، اور میرے عہد کو پورا کرو۔ اور اس مضمون کو میں نے مفصل پچھلے اتواروں میں بیان کر دیا کہ عہد کیا چیز ہے، وہ سب آپ کے ریکارڈ میں بھی ہے، اور سن لو۔ اگر تم نے میرے عہد کو پورا کر لیا تو میں نے تم سے جو عہد کیا ہے اسے پورا کر دوں گا۔ اس مضمون کو بڑا بے مثال مضمون ہے، اسے آپ نقل کرا لیجیے۔
ایک دو مضمون جو ہے اسے نقل کرا لیجیے، وہ اچھی چیز ہے، نئی بات ہے۔ اب اس کے بعد کہا کہ تم جب یہ رہب اور یہ ڈر اور خوف جب ہوگا کہ جب اللہ پر ایمان ہو، اور اللہ پر ایمان لانے کے جتنے بھی اسباب ہیں ان میں سب سے قوی جو سبب تھا اس کو بیان کیا۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، ایمان کے معنی سمجھ لو، اور ایمان کا سبب بتایا کہ اللہ پر ایمان لانے کے معنی کیا ہے۔ ما انزلت، وہ کتاب، وہ قرآن، وہ شے جو میں نے نازل کی۔ آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، اور اس کی حال کیا ہے، اس کی حالت کیا ہے، مصدقا لما معکم، جو تمہارے پاس کتاب ہے وہ مصدق ہے اس شے کی کہ جو تمہارے ساتھ ہے، تمہارے پاس ہے۔ یعنی جو کتاب کے مصدق ہے تمہاری کتاب کی، اے اہل کتاب، اے بنی اسرائیل، تم اس کتاب پر ایمان لاؤ تاکہ صحیح ایمان ہو۔ اس کتاب پر ایمان لانا میرے اوپر ایمان لانا ہے، وہ ذاتی ایمان خدا پر جو ہے وہ معتبر نہیں ہے۔ یہ نقطے کی بات سمجھو۔ اگر کوئی شخص براہ راست اللہ پر ایمان لے آئے تو اس کا کوئی انعام نہیں ہے، نہ وہ کوئی قیمتی چیز ہے، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خدا کی تعریف کی ہے اور جس ذریعے سے انہوں نے بتایا ہے، جن جن طریقوں سے، انہی طریقوں سے اللہ پر ایمان لانا ایمان کہلائے گا، اور باقی کسی ذریعے سے بھی ایمان لایا جائے گا، خواہ کسی اور نبی کے ذریعے ایمان لایا جائے یا عقل کے ذریعے ایمان لایا جائے، وہ سب غیر معتبر ہے۔ بہرحال یہودی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ایمان لائے خدا پر، اس پر تمام مسلمان تم سب متفق ہو کہ وہ کافر ہیں یا نہیں؟ عیسائی جو ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ایمان لائے اللہ پر، تو یہ اللہ پر ایمان کفر ہے تمہارے سب کے اور میرے نزدیک سب کے نزدیک نہیں۔ ما انزلتو وآمنوا بما انزلتو مصدقا لما معکم، ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی، یعنی یہ کلام مجید قرآن شریف جو ہے، اس کتاب پر ایمان لاؤ، یہ ذریعہ بنے گا میرے ایمان کا، براہ راست مجھ پر ایمان مت لاؤ۔ کیونکہ اس کتاب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں اور انہوں نے اسے بیان کیا ہے اور سمجھایا ہے، تو ان کے بیان کیے ہوئے طریقے اور ان کے سمجھائے ہوئے طور پر تم مجھ کو مانو، اپنی طرف سے مت مانو کہ وہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے۔ اس کا وقت نہیں ہے جو میں سمجھاؤں تمہیں کہ لوگ کس طرح سے اس کو مانا کرتے تھے اور مانتے ہیں، اور اہل عقل کیوں کر مانتے ہیں، فلسفی کیوں کر مانتے ہیں، دیگر مذاہب کے لوگ کیوں کر مانتے ہیں، وہ سب طریقے منسوخ ہیں، غلط ہیں، مردود ہیں۔ ہاں، انبیاء علیہ السلام کے طریقے سب حق تھے، لیکن اب ان کی ضرورت نہیں، اب یہ طریقہ ہے۔ اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تم پر نازل کی، کس لیے کہ کیسی حالت میں کہ وہ تصدیق کر رہی ہے اس کتاب کی کہ جو تمہارے ساتھ ہے، یعنی توریت کی۔ قرآن جو مصدق توریت ہے اس قرآن پر ایمان لاؤ۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم مت ہو پہلے کافر اس کتاب کے، اول کافر نہ بنو۔ اب یہاں ایک ذرا سا علمی مسئلہ ہے، اسے بھی آپ سمجھ لیں کہ اولاً کفر کرنے والی جماعت جو تھی وہ مشرکین کی تھی۔ پہلے جو کفر کیا ہے قرآن کا وہ مشرکوں نے کیا ہے سب سے پہلے۔ جب یہ کتاب نازل ہوئی اس کی آیتیں، تو پہلے ابو جہل وغیرہ یہ جو تھے قریش کے لوگ، انہوں نے کفر کیا، اور یہاں یہ اہل بنی اسرائیل کو کہہ رہا ہے کہ تم اول کافر نہ بنو۔ انہوں نے کفر بعد میں کیا ہے، تو پہلے کافر مشرک ہوئے، یہ اول کافر ہو نہیں سکتے اگر یہ کفر کریں۔ تو اس کی تعویلیں مفسرین نے مختلف کی ہیں۔ بعض لوگوں نے تو یہ کہا ہے کہ یہ اول کا لفظ زائد ہے اور صلہ ہے۔ لا تکونوا اول کافرین بہی کے معنی یہ ہیں کہ لا تکونوا کافرین بہذا الکتاب، اس کتاب کے کافر نہ بنو۔ اور بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ تصریح نہیں ہے بلکہ یہ تعریض ہے۔ تعریض کے معنی یہ ہے کہ ایک لفظ کے دو مختلف معنی ہوں، ایک قریبی اور ایک بعیدی، تو لفظ بول کے بعید معنی مراد لیں۔ یہاں مطلب یہ نہیں ہے کہ کفر نہ کرو، یہاں مطلب اس سے یہ ہے کہ ایمان لاؤ۔ یہ تعریض ہے ایمان لانے کی۔ بعض مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ اول کافر کے معنی یہ ہے
کہ اہل کتاب میں سے تم پہلی بار کفر نہ کرنا. بعض نے یہ کہا ہے کہ نہیں یہودیوں میں سے تم پہلی بار کفر نہ کرنا. بعض نے یہ کہا ہے مفسروں نے کہ کفر اور ایمان یہ دو چیزیں ہیں، ان دونوں چیزوں میں سے پہل کفر کی نہ کرنا، پہل ایمان کی کرنا. آگے نا آپ کے خیال میں تو گویا یہ مختلف تفسیریں اس کی ہیں. باقی زیادہ صاف بات یہ، بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ماں کی طرف ضمیر پھر رہی ہے، یہ لا تکونوا اول کافر بما معکم، یہ معنی ہے. بما انزل تو نہیں، ہی بہی کی ضمیر پھر رہی ہے ما معکم، یعنی تمہارے پاس جو کتاب ہے توریت، اس کے تم پہلے کافر نہ بننا، کیونکہ توریت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق و بشارت موجود ہے، اس لیے اس کا انکار در حقیقت توریت کا انکار ہے، تو تم پہلے منکر توریت نہ بننا، یہ معنی آگے نا آپ کے خیال. لیکن بظاہر یہ معنی ہے کہ ما انزلتو کی طرف بھی ضمیر نہیں پھر رہی اور ما معکم کی طرف بھی نہیں، بلکہ مصدق کی طرف ضمیر پھر رہی ہے. میرے خیال میں یہ بات آ رہی ہے، یعنی تم پہلی بار جو کتاب کی تصدیق کر رہی ہے تمہاری کتاب کی، اس حیثیت سے کہ وہ مصدق ہے تمہاری کتاب کی، اس حیثیت سے کہ وہ دلیل ہے تمہاری کتاب کی صداقت کی، اس حیثیت سے کہ وہ دلیل ہے، اس حیثیت سے تم اس کی ابتدا کفر کے ساتھ نہ کرنا. کیونکہ مشرکین نے تو دلیل کی حیثیت سے کفر کیا نہیں تھا، انہوں نے تو شروع سے قرآن کا انکار کر دیا تھا. وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ دلیل توریت ہے، یعنی وہ توریت کو کم مانتے تھے، توریت سے بھی ان کا کوئی تعلق نہیں تھا. تو زیادہ صحیح یہ بات ہے. اور ایک تفسیر اس کی یہ بھی آئی ہے کہ عنادی طور پر کافر اول مرتبے میں نہ ہونا. مشرکین جو تھے وہ عنادی کافر نہیں تھے، وہ جاہل تھے، ناواقف تھے، انہیں پتہ نہیں تھا. تم واقف ہو، تم جان بوجھ کر پہلی بار کفر نہ کرنا. یہ لفظ کے معنی بھی سمجھ میں آ جانے چاہیے. ضروری ہے کہ لا تکونوا اول کافرین دیکھ کے اتنے معنی ہو گئے ایک لفظ سے. آگے نا آپ کے خیال دن بیٹھ گیا مطلب سمجھ آ گیا نا آیت کا، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ. آیت کے معنی سمجھ میں آ گیا نا؟ یا کوئی بات ہے تو پھر اور وضاحت کریں. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. دیکھیے کلیہ ضابطہ بتایا ہے یہاں، بڑی عجیب چیز ہے. اور اطمینان سے سنو، نماز میں دیر ہو تو یہاں نماز کر لینا، نہیں تو مضمون مخبوط ہو جائے گا. باریک بات ہے، دقیق بات ہے. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑی سی قیمت پر میری آیتوں کو نہ بیچو. تو یہ جہاں بھی اشتراک لفظ قرآن شریف میں آیا ہے اس کے معنی استدلال کے ہیں. مطلب یہ ہے کہ میری آیتوں کے بدلے تم ثمن قلیل نہ اختیار کرو. ان دونوں چیزوں میں سے ایک ثمن قلیل ہے، کم قیمت چیز ہے، ایک بہت قیمتی چیز ہے یعنی میری آیت. ان دونوں میں سے تم آیتوں کو اس قیمت یا اس دنیا کی وجاہت یا دنیاوی منافع کے ساتھ نہ بدلو. یہ تو لفظ کا ترجمہ ہو گیا. سمجھ میں آ گیا؟ آپ نے خیال فرمایا لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیایا فاتقون، اور مجھے سے ڈرو اگر ثمن قلیل اور کم قیمت کے ضائع ہونے کا یا تم کو نہ حاصل ہونے کا اندیشہ ہے اور اس سے تم ڈرتے ہو تو اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، ڈرنا مجھے سے چاہیے، اس کمی کو میں پورا کر دوں گا. مطلب اب یہ ایک فارمولہ ہے کلیہ، یہ ہے کہ آیت ثمن قلیل جو ہے، آپ غور کیجیے، ذرا اچھی غور کی بات ہے اور باریک بات ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ تھوڑی قیمت پر تم مت بیچو. اگر 1,00,000-2,00,000 روپے مل جائیں 2-4 روپے پہ آیت کو مت بیچو، 1,00,000-2,00,000 پہ بیچو، یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ جو قلیل ہے ثمن کی صفت کاشفہ ہے، یعنی جو بھی قیمت تم لوگے وہ قلیل ہے. سارا جہان قلیل ہے، اگر سارا جہان بھی ملے تمہیں تو وہ بھی قلیل ہے. یہ مطلب ہے دنیا پوری قلیل ہے. کل متاع الدنیا قلیل، تمام سامان دنیا قلیل ہے، تو پورا جہان قلیل ہے. اگر پورا جہان کی بادشاہی تمہیں مل جائے اس کے مقابلے پہ تو اس سے مت اختیار کرو اور میری آیتوں پر عمل کرو، اس پہ ایمان لاؤ اور اسے اختیار کرو. یہ مطلب ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ تھوڑی قیمت پر نہ خریدو، بڑی قیمت پر خریدو.
یا بیچو، یہ مطلب نہیں۔ آپ کی سمجھ میں آ گیا نا، ذہن میں بیٹھ گیا نا؟ اب اصول کیا نکلا؟ اب یہ قوانین ہیں جو تمام علماء اور حکماء اور تمام ذی علم لوگ جو ہوتے ہیں وہ جس طرح موجودات کو دیکھ کر قانون بنایا کرتے ہیں، اسی طرح سے اللہ کے اقوال اور کتاب کو دیکھ کر قوانین بنتے چلے جاتے ہیں۔ اب یہاں سے قانون عظیم جو ہے وہ بن رہا ہے، یعنی آیات جو ہیں وہ ثمن قلیل نہیں ہے، وہ ثمن کثیر ہے۔ ثمن کے معنی قیمت کے، قلیل کے معنی تھوڑے کے، اور آیات جو ہے وہ کثیر ثمن ہوا، بڑا ثمن ہوا، عظیم ترین ثمن ہوا، بڑی چیز ہوئی۔ سمجھ آ گیا نا آپ؟ یعنی وہ حسن ہوا اور ثمن قلیل جو ہے وہ قبح ہوا۔ تو حرکت کہتا ہے کہ حسن سے قبح کی طرف نہیں ہونی چاہیے، بلکہ قبح سے حسن کی طرف ہونی چاہیے حرکت۔ آ گیا نا آپ کے خیال میں؟ یعنی یہ جو حرکت کی یہاں سے یہاں تک چلے، تو جب تک کہ یہ نقطہ قوی نہیں ہونے کا حرکت ہونے ہی کی نہیں۔ جتنی بھی جہان میں حرکتیں ہو رہی ہیں ان حرکتوں کا مبدا، ان کی ابتدا قباحت ہوتی ہے، اور ان کی انتہا اس متحرک کے خیال و شعور میں حسن ہوا کرتا ہے۔ سمجھ آ گیا نا آپ کی؟ یہ نہیں آیا؟ اب جب تک آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ مضمون سن رہے ہیں، سنتے رہیں گے۔ جس وقت اس کی قباحت کا تصور ہوگا فوراً کھڑے ہو جائیں گے اور چھوڑ کے چل دیں گے۔ خیال میں آ گیا نا؟ اور جب تک اس کے حسن کا تصور تھا آپ میلوں سے اور پرلانگوں سے چلتے ہوئے یہاں تک آ گئے۔ یہ حال جہان کے ہر فیل میں ہو رہا ہے۔ اب اگر آپ کوئی شے خریدیں تو جب تک 10 روپے کا نوٹ آپ کے ذہن میں حسن ہے آپ اس کو یوں ہی بنا رکھیں گے، ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے۔ جو اس کی قباحت معلوم ہوتی جائے گی تو جیب میں ہاتھ ڈالنا شروع کریں گے، آہستہ آہستہ اس کو نکالیں گے، بھاؤ پوچھتے رہیں گے۔ اس چیز کا جو حسن جمتا چلا جائے گا اسی قدر نوٹ کی قیمت گھٹتی چلی جائے گی۔ جس وقت پوری قباحت نوٹ کی ہو جائے گی نکال پھینک دیں گے اسے۔ دنیا میں یہی ہو رہا ہے نا، آپ برابر دیکھتے ہیں نا، آپ روپے نکال کے پھینکتا ہے تو پھینکی تو وہی چیز جاتی ہے نا جو بری ہوتی ہے، تو اسے بری چیز کو پھینک دیتا ہے نوٹ کو، اور اس کے پلٹے کا جو سامان ہے اسے اچھا سمجھ کے لے لیتا ہے۔ ہر کام میں یہی ہو رہا ہے، کھانے میں، پینے میں۔ آپ دیکھیے پہلا لقمہ کتنی بےتابی سے کھاتا ہے، اس میں لذت زیادہ ہوتی ہے، پھر دوسرے لقمے میں اور کم، پھر اور کم، یہاں تک کم ہوتے ہوتے آخری لقمہ بدمزہ ہو جاتا ہے، اس کا احساس نہ ہو اسے وہ فوراً چھوڑ دیتا ہے، بیٹھا۔ اس کے بعد اس سے اچھی نعمت گرا میں تو پیٹ بھر گیا، اب نہیں سکتی۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ یعنی جو بھی حرکت ہوگی وہ قبح سے حسن کی طرف ہوگی، حسن سے قبح کی طرف نہیں ہونے کی۔ اور آیات اللہ جو ہے وہ ہے حسن، نہیں ہے آپ کے خیال؟ وہ بہت زیادہ ہے۔ اب اس کی زیادتی کو آپ سمجھیں کہ کیا چیز؟ یہ جہان جو ہے یہ قلیل ہے کل، کیونکہ یہ ہے مقدور، یہ قدرت اس کے ساتھ متعلق ہوئی ہے، مقدور ہے۔ تو جتنی بھی چیزیں ہیں فرادہ طور پر بھی ان کو ایک کہا جائے گا، اور جب وہ مجموعہ ہوگا تو ان سب مجموعوں کو کہے گا یہ پوری محفل، حالانکہ ان میں ہر فرد بھی ایک اور پوری محفل بھی ایک کے بغیر تحقق ہو ہی نہیں سکتا، نہ واحد کا، نہ اثنین کا، نہ ثلاثہ کا، نہ کثیر کا، نہ قلیل کا۔ ایک کے بغیر تصور ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ غور کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟ تو پورا جہان یہ بھی ایک، اور جہان کا ہر فرد بھی ایک، اور پھر ان کی ٹکڑیاں بھی ایک۔ خیال میں آ گیا نا؟ یہ سب ایک ہے۔ اور ایک کیا چیز ہے؟ یہ ایک جو ہے یہ سلسلہ عادات کا اول عدد ہے، اور وہ عدد کا سلسلہ کسی جگہ نہیں ٹھہرتا، لا انتہا جاتا ہے۔ تو ایک کی قیمت کیا ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ 1/لا تناہی، نہیں سمجھے؟ 1/لا تناہی، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ ایک اوپر اور لکیر کھینچ کے نیچے جیسے 4 لکھ دے تو وہ 1/4 ہوگا، یعنی چوتھائی کہلائے گا۔ سمجھ آ گیا نا؟ تو ہر چیز کیا ہے؟ یہ پورا جہان کیا چیز ہوا؟ 1/لا تناہی۔ تو 1/لا تناہی یہ کیا قیمت ہوئی؟ اس کی کچھ بھی قیمت نہیں ہے، سمجھنے قلیل ہو گیا سارا جہان، ذہن میں بیٹھ گیا نا آپ کے۔ اور قدرت جو ہے وہ ہے لا تناہی۔ مجھے نیچے کیا ہے؟ 1/جہان کے معنی 1/لا تناہی، لا تناہی چیزیں۔
اور وہ کیا چیزیں ہیں؟ وہ قدرت ہے. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورج کو پیدا کر دیا تو مخلوق جو ہے وہ ایک ہے اور مقدور جو ہے وہ لا تناہی ہے. آپ سمجھو میری بات، ایک تو مخلوق ہے اور ایک مقدور ہے. 1 کروڑ سورج بنانے پر اللہ تعالیٰ قادر ہے یا نہیں؟ جس طرح کروڑوں تارے پیدا کر دیے اس طرح کروڑوں سورج پیدا کر سکتا ہے، کروڑوں کنکر پیدا کر دیے اس طرح کروڑوں سورج پیدا کر سکتا ہے. لیکن پیدا کیا ایک ہی کو، تو سورج مخلوق تو ایک اور مقدور لا تناہی. اس لیے جہان مخلوق تو ایک اور مقدور لا تناہی، قدرت لا انتہا ہے. نہیں آیا آپ کے خیال؟ نہیں سمجھے آپ؟ باریک بات ہے، لیکن بیٹھی ہے نا. اور اگر قدرت متناہی ہوگی، سمجھو اسے، بہت باریک بات ہے، تو متناہی ہونے کے معنی یہ ہے کہ اس کی نہایتیں ہوں گی. جیسے جسم ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے، یہ گھیریں گی نا نہایت، یعنی مشکل ہو جائے گی. شکل کسے کہتے ہیں؟ ایک حد یا کئی حدیں جس سے گھیر لے. ما احاطہ بہ حد و حدود، اسی کا نام شکل ہے نا. یعنی اگر دائرہ ہے تو اس سے 1 حد گھیر رہی ہے، اگر مثلث ہے تو اسے 3 حدیں گھیر رہی ہیں، مربع ہے تو 4 حدیں گھیر رہی ہیں، وغیرہ وغیرہ. اسی طرح مستطیل تو ذہن بیٹھ گیا نا، آپ سمجھ گئے نا. تو اگر قدرت متناہی ہوگی تو وہ نہایت اسے گھیر لیں گی. اسی گھیر کا نام مقدور ہونا ہے. وہ بجائے قدرت کے مقدور ہو جائے گی. بہت بڑی بات ہے. نہیں آپ کے خیال میں وہ قدرت نہ رہی، پھر وہ تو مقدور ہو گئی. خیال لگے نا، کیونکہ قدر کے معنی تو اندازے کے ہے نا. تو جو سے اندازے کے اندر آ گئی وہ اندازہ کرنا اور اندازہ ہونا. اندازہ ہونا اور چیز ہے، اندازہ کرنا اور چیز ہے. اگر اندازہ ہونا بھی اندازہ کرنا ہوگا اور اندازہ کرنا نام ہے قدرت کا، تو قدرت عین مقدور ہو جائے گی. اس سے پتہ چل گیا مقدور چونکہ لا، آپ سمجھے نا، مقدور متناہی. تو قدرت متناہی نہیں ہو سکتی، قدرت لا متناہی ہے. جب قدرت لا متناہی ہوئی تو ہر ایک کسی جگہ بھی نہیں ٹھہرنے کا سلسلہ لا انتہا جائے گا. تو عالم جتنے ہیں ان کو ایک جزء لا یتجزا کے برابر سمجھ لیں آپ. جس طرح ایک جز کے پیدا کرنے میں جتنی قدرت صرف ہوتی ہے، اتنی ہی قدرت صرف ہو کر یہ سارا عالم بنایا. کچھ زائد قدرت نہیں لگی. خیال میں آ گیا نا. بیعت آن یہ پیدا ہوا ہے. ما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر. ہمارا معاملہ کیا ہے، ہماری شان کیا ہے؟ جیسے کہ پلک جھپکانا. اتنے جلدی ہم کام کو کر لیتے ہیں. خیال میں آ گیا نا. کیونکہ جزء لا یتجزا جو ہے وہ بیک پلک ہی ہوا نا. آپ سمجھ گئے نا. کیونکہ اگر 2 پلک ہوتا تو 1 پلک میں نصف ہوتا تو جزء لا یتجزا کی تنصیب ہو جاتی، تو وہ جزء لا یتجزا نہ رہتا. تو معلوم ہو گیا کہ بیک آن ہوا ہے. یہ زمانے کی جتنی آنی آتا ہے. خیال میں آ گیا نا. تو قدرت لا متناہی ہے. سمجھ میں آ گیا نا آپ کے. اور مقدور جو آگے نا، مخلوق جو ہے وہ متناہی ہے. تو جتنے بھی مقدور ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت لا انتہا ہے. لا انتہا چاند، لا انتہا سورج، لا انتہا جنتیں، لا انتہا مخلوق جو ہے اس کی قدرت میں ہے. اور جو مخلوق کیا ہے وہ سب منتہی ہے. ان سب کی انتہا ہے مشکل. وہ مخلوق ایک چیز. تو اس لیے تمام جہان جو ہے وہ بمنزل ایک کے ہے اور وہ کسر ہے. آگے نا وہ مخرج ہے نیچے ہے. سمجھ رہے نا آپ اچھی طرح. اس لیے یہ سمن قلیل ہے. اگر سارا عالم بھی تم کو میری آیتوں کے مقابل میں مل جائے تو اس کی حیثیت 1 لا تناہی کی ہے، جو کوئی حیثیت نہیں رکھتی. یہ ایک جزء لا یتجزا کی ہے. اور سارا جہان کہاں ملتا ہے؟ کوئی عالم کو یا راہب کو یا روحبان کو یا شیخ کو 150 روپے دے دیتا ہے. اس بڑے دولت کے زمانے میں، اس زمانے میں تو 10-5 ہی روپے میں کام ہو جاتا تھا. خیال میں آ گیا نا آپ کے. بہت سے بہت 1000-2000 دے دو. بہرحال دینے والے کے پاس زیادہ ہے، لینے والے کے مقابل میں دینی تو اس سے لیتا ہے تو اس سے بھی کم ہے. تو اتنی کم قیمت پر تم کیوں بیچتے ہو؟ اگر سارا جہان بھی تمہیں مل جائے تو اس سے اس کا تبادلہ نہ کرو، بلکہ ایک آیت پر عمل کرنا سارے عالم سے بہت فائق ہے، جس کے تفوق کا کوئی اندازہ نہیں. اب کی سمجھ آ گیا؟ لا تشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، بآیاتی ثمن قلیلا. اب آگے ایک اصل عظیم بتاتا ہے، ایک بڑا عظیم الشان اصول بتاتا ہے. اصل الاصول، جس کی وجہ سے ابتدائے آفرینش سے اور انتہا تک غلطیاں ہوئی ہیں، وہ سب غلطیوں سے بچانے کے لیے
ایک کلیہ قاعدہ بتاتا ہے، ضابطہ عظیمہ، اسے سمجھ کہ لا تلبس الحق بالباطل. حق کے معنی آپ جانتے ہیں، واقع کو کہتے ہیں وہ شے جو ناقابل تبدیل ہو، قدرت سے، خیال سے، حال سے، کسی شے خیال میں آ گیا نا؟ کوئی اعتبار کرے یا نہ کرے وہ شے ہو، اس کو حق کہتے ہیں. حق کے معنی سمجھے کیا چیز؟ مگر ہم یہ کہتے ہیں اگادان حق ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ اگر یہ آپ تصور کر لیں کہ نہیں ہے تو آپ کے تصور نہ ہونے کے تصور کرنے سے یہ نہیں ہونے کا بلکہ رہے گا. سارے جہان مل کے یہ خیال کر لے، تم ساری جماعت مل کے یہ تخیل کر لو کہ یہ اگادان یہاں نہیں ہے، تو تمہارے اس تخیل سے یہ اس کی موت یا اس کا عدم یا اس کی نفی نہیں ہونے کی. حق کے معنی سمجھ میں آ گئے؟ کوئی اعتبار کرے یا نہ کرے اور وہ ہو تو اس شے کا نام حق ہے. ذہن میں بیٹھ گیا نا کہ نہیں؟ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قولہ الحق، اللہ ہی کا قول حق ہے، باقی کوئی شے حق نہیں ہے، سب شے باطل ہیں. کیونکہ جتنی چیزیں ہیں وہ سب اسی کے قول کن سے پیدا ہوئی ہیں، وہ ان سب کی علت ہے. قول وہی آیت ہے، وہی قول ہے، وہی کلام ہے، وہی قرآن ہے. آگے نا آپ کے خیال میں ایک ہی چیز، وہی حق ہے. بڑی قیمتی کتاب تھی جس کو ان لوگوں نے جو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، در حقیقت وہ زبان سے کہتے ہیں اور حقیقت نے اس کی قدر نہیں کی. بڑی قیمتی کتاب ہے. کتنا عظیم شان اصول بیان کیا کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، یعنی اصلی کو نقلی کے ساتھ نہ ملاؤ. جو اصلی گھی میں نقلی ملا دو گے تو خراب ہو جائے گا، یہ نہیں، نقصان عظیم ہوگا. یہ بھی آج کل آپ دیکھیے سارے جہان میں یہ چیزیں رائج ہو رہی ہیں نا، امتزاجی، کیونکہ ماشاء اللہ وغیرہ کے سلسلے میں یہی ہو رہی ہے نا، یہ بدعنوانی ہر مذہب میں، ہر جگہ. اصلی کو نقلی، باطل کے معنی نقلی، حق کے معنی اصلی، حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ. یعنی یہ دو مختلف چیزیں ہیں. ایک میل کی چیز کو دوسرے میل میں نہ ملاؤ، اس سے تمام جہان میں خرابی پیدا ہوئی ہے. اس اصول کو سمجھ لو. لیکن بیٹھ گیا آپ کے یہ نہیں معنی سمجھ میں آ گیا نا. اب اس کی توضیح میں ایک مثال سے آپ کے سامنے کرتا ہوں، حصی مثال سے جو آپ کی سمجھ میں آئے گی. اس سے آپ سمجھ لو کہ ایک میل کی چیز کو دوسرے میل کی چیز میں ملانے سے کیا نقصانات ہوئے ہیں. اول سے لے کے آخر تک میں سب سمجھاؤں گا آپ کو کہ جتنی بھی حکماں کو غلطیاں ہوئی ہیں، جتنے بھی مذاہب باطلہ ہیں، جتنے بھی مشکل شبے ہیں، وہ سب اسی بنیاد پر ہوئے ہیں کہ ایک میل کی چیز کو انہوں نے دوسرے میل میں شامل کیا ہے اپنی غلطی سے یا اپنی کم علمی سے، کسی وجہ سے ہو. اس سے میں نہیں کہتا کہ آخر نیت ان کی اچھی ہے یا بری، اس سے بحث نہیں، بلکہ نقصان جو پہنچا ہے وہ صرف ایک میل کی چیز کو دوسری چیز میں ملانے سے پہنچا. اس کی ایک حصی مثال سمجھتا ہوگا اور توضیح کر دیتے ہیں. دیکھو میں نے بہت عرصہ ہوا ایک مثال اس کے لیے تجویز کی کہ 30 انڈے پیسے کے 3 کے حساب سے خریدے ہم نے. سمجھ گیا؟ کتنے کے ہوئے؟ 10 پیسے کے. ہے تو موٹی بات ہے. ارے کچھ تو بولو. 10 پیسے کے ہو گئے اور 30 پیسے کے 2 کے حساب سے خریدے، 15 پیسے کے ہو گئے. جی تو 10 پیسے اور 15 پیسے، 25 پیسوں کے 60 ہو گئے. ٹھیک ہے نا؟ بہت معمولی سے جمع تفریق بھی جاننے والا آدمی سمجھ سکتا ہے. 15 پیسے کے 30 ایک میل کے ہیں، 30 ایک میل کے ہیں، 30 گھٹیا 30 بڑھیا. گھٹیا وہ جو پیسے کے 3 والے ہیں، اگر بڑھیا وہ جو پیسے کے 2 والے. بہت آسانی سے سمجھ میں آ گیا. تو ایک پنجے میں پیسے کے 3 ایک ہوئے اور پیسے کے 2 ایک ہوئے، تو 2 پیسے کے 5 ہوئے. 2 پیسے پنجہ ہو گئے نا. تو 2 پیسے پنجہ کے حساب سے بیچ ڈالے. 60 میں کتنے پنجے؟ 12. تو 12 ٹکے کے بک گئے. ٹکے پنجہ بیچے نا. 12 ٹکوں کے کتنے پیسے؟ 24. اور خریدے تھے 25 کے، 1 پیسہ گھٹ گیا.
تو اب جس حساب سے خریدے تھے اسی حساب سے بیچے اور پھر پیسہ گھٹ گیا، کیا ہوتا؟ سمجھ میں آ گیا نا آپ کی؟ پیسے کے 3 ایک میل کے خریدے، پیسے کے 2 ایک میل کے خریدے، دونوں ملا کر ٹکے پنجہ ہوئے، ٹکے پنجہ کے حساب سے بیچے تو 60 کے 12 پنجے ہوئے، 12 ٹکے یعنی 12 2 پیسے کو ضرب دیا 24 پیسے کے بک گئے، اور خریدے تھے 25 کے 15 پیسے اور 10 پیسے کے، 1 پیسہ گھٹ گیا۔ آپ کی سمجھ میں آ گیا نا یا نہیں؟ تو اب یہ مثال میں نے اس کو بہت اچھی طرح منطبق کر دیا تاکہ دقت نہ ہو۔ یہ سب خدا نے اتنی تفصیل سے مثالیں دی ہیں قرآن میں کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ جب وہ مثال آئے گی تو میں بتاؤں گا آپ کو۔ یعنی مثالوں کی مثال بنانے کے واسطے قانون مثال وضع کیا کہ تم ان مثالوں کے ذریعے بات سمجھو، سمجھانے کا طریقہ بتایا۔ آگے نا آپ کے خیال یہ تمام جہان میں غلطی ہے، یہ منطقی ہے، یہ فلاں ہے، وہ معقول ہے، ہمارا دین معقول کے مطابق ہے، اور دین کی توہین ہے۔ وہ جتنے عقلی علم حق ہیں وہ سب قرآن کی آیت سے نکلے ہیں اور آسمانی کتابوں سے۔ آگے نا قرآن عقل کے تابع نہیں ہے، عقل قرآن کے تابع ہے۔ ہم نے بڑی دھوم سے اسے ثابت کیا ہے۔ تمام قرآن بھرا ہوا ہے جب کو۔ اب ہم نے دیکھا کہ کیا غلطی ہوئی، کیا غلطی ہوئی ہے۔ 12 پنجے بھی کے نا تو 12 پنجے میں 3 گھٹیا 2 بڑیاں ہیں تو 12 کی 36 تو وہ ہو گیا، 12 دونی 24 ہو رہے گئے، 30 تھے تو 30 اب پنجوں میں ملا کر ایک میل کی چیز کو دوسری چیز میں ملانے کا حشر یہ ہوا کہ وہ 24 رہ گئے اور وہ 36 ہو گئے۔ یہ 6 بڑھیا انڈے جو 3 پیسے کی مالیت تھی گھٹیا میں مل کر 2 پیسے کے بک گئے، اس لیے 1 پیسہ گھٹا۔ نہیں آیا آپ کے خیال میں؟ وہ غلطی بھی معلوم ہو گئی۔ تو اس سے یہ پتہ چل گیا کہ جب ایک میل کی چیز دوسرے میل میں ملائی جائے گی تو لازمی نقصان ہوگا۔ آگے نا آپ کے خیال میں؟ آپ سمجھ گئے نا مثال؟ اب ہم نے اس مثال کو اول فعل جو ہوا ہے، پہلی غلطی وہ شیطان سے ہوئی ہے۔ شیطان سے لے کے اور ہمارے اس منٹ کے دور تک جتنی بھی غلطیاں ہوئی ہیں وہ کل غلطیاں سب مجھے معلوم ہیں، بہت کثیر تعداد میں مجھے یاد ہے، اور بہت باتیں ایسی ہیں جو یاد نہیں ہے لوگوں کی غلطیوں کی، وہ کتابوں میں بھری ہوئی ہیں۔ جس کی جو مذاہب باطلہ ہیں، جتنے بھی مذاہب باطلہ ہیں اور جتنی بھی غلط رائے ہیں وہ سب اسی بنیاد پر ہوئی ہیں کہ ایک میل کی چیز کو انہوں نے دوسرے میل میں شامل کیا، اور شامل کرنے کے بعد جو نتیجہ نکلا وہ نتیجہ غلط تھا۔ اس میں وہ حیران اور پریشان ہو گئے، اور وہ آج تک حل نہیں ہوا۔ بہت کثیر شبہ ایسے ہیں کہ جو اب تک حل نہیں ہوئے۔ سب سے پہلے لعین اول شیطان رجیم سے غلطی ہوئی، اور اس نے یہ کہا کہ قال انا خیر منہ، یہ کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں۔ جب اس سے یہ کہا کہ ما منعک ان لا تسجد اذ امرتک، اس نے ضابطہ بتایا کہ اذ امرتک، میرے امر کے بعد کوئی معنی نہیں ہے، میرا امر موجب ہے، جو ہی میرا امر ہو فوراً ہونا چاہیے، معنی کوئی نہیں۔ جب میں نے حکم دے دیا تو اب کون روکنے والا؟ تو نہیں سجدہ کیا تم نے؟ ما منعک ان لا تسجد اذ امرتک، کیوں نہیں تو نے سجدہ کیا جب میں نے حکم دیا؟ میرے حکم کے بعد تو کوئی معنی نہیں تھا۔ قال انا خیر منہ، وہ بولا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ اس نے معنی بتایا کہ میں اس سے بہتر ہوں، اور بہتر بدتر کو سجدہ نہیں کر سکتا، یہ غیر معقول ہے۔ آگے دلیل کی تقریر ہے اس کا یہ وقت نہیں ہے، وہ وقت نکل جائے گا، نہیں میں تفصیل سے بیان بھی کر دیتا۔ یعنی اس نے یہ کہا کہ یہ سجدہ لا قانونی ہے، یہ جو سجدے کا حکم ہوا ہے یہ خلاف قانون عقل ہے، اس لیے کہ ساجد جو ہے وہ ادنا ہونا چاہیے اور مسجود جو ہے وہ اعلیٰ ہونا چاہیے، اور میں چونکہ اس سے اعلیٰ ہوں اس لیے مجھے ساجد نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے تو نے حکم جو دیا یہ خلاف عقل دیا، تجھے حکم دینا چاہیے تھا اس کو کہ یہ مجھے سجدہ کرے کہ میں اس سے اعلیٰ تھا۔ آگے نا آپ کے خیال یہ بتایا، یہ اس نے بتائی، اور اپنی بڑائی کی اور اپنی بہتری کی، دلیل بیان کی کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین،
تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا، اور آگ بہتر ہے مٹی سے، اور بہتر سے جو چیز بنے وہ بہتر ہے اس شے سے جو بدتر سے بنے۔ یہ شیطان کی تقریر ہے جو میں نے نقل کر دی۔ آگے نا آپ کے خیال میں دلیل کی تقریر سمجھ میں آ گئی نا یا نہیں آئی؟ شیطان کی دلیل کی تقریر۔ اچھا، کیا غلطی ہوئی اس کے اندر؟ وہی جو میں نے آپ کو انڈوں کی مثال دی ہے، اس نے کیا کیا؟ آپ دیکھیے، ایک مادہ ہے، مادہ، جز، اجزاء، شے، کچھ ہی نام رکھیے اس کا۔ جس شے سے جو شے بنائی جائے تو جس شے کے بعد سے آتا ہے وہ شے اس شے کا مادہ کہلاتی ہے عام زبان میں۔ سمجھ میں آ گیا نا آپ کے؟ جیسے کہ قلقن دودھ سے بنایا جاتا ہے تو قلقن کا مادہ دودھ ہوا، آپ سمجھ گئے؟ انگوٹھی سونے سے بنائی جاتی ہے تو انگوٹھی کا مادہ سونا ہوا، اور اگر وہ اجزاء ہو تو اجزاء کو آپ مادہ کہہ لیجیے، کچھ ہی نام رکھیے۔ ایک لفظ عام طور پر بہت سے بولے جاتے ہیں اور لوگ یوں ہی اس سے سن کے چلے جاتے ہیں، اس کے معنی کو نہیں سمجھتے کیا مطلب ہے۔ اب سمجھ گئے نا میری بات جو میں نے بیان کی؟ سمجھ میں آ گئی نا؟ تو یہاں کیا ہوا ہے؟ یہاں یہ ہوا کہ اس نے، لعین نے کیا کیا کہ جس شے سے جو شے بنی ہے وہ اس کا مادہ ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھے مادے سے اچھی چیز بنے گی، یہ مطلب ہے۔ تو چونکہ آگ سے میں بنا ہوں، آگ اچھا مادہ ہے، اچھے مادے سے جو شے بنی یعنی میں، وہ کہتا ہے کہ میں بہتر ہوں۔ اس میں کیا خرابی ہوئی ہے، کیا غلطی ہوئی ہے؟ وہی ایک میل کی چیز دوسرے میل میں اس نے شامل کی۔ یہ نہیں، یہاں دو قسم کی چیزیں ہیں۔ ایک تو وہ صناع ہیں، وہ میکر ہیں، وہ کام کے کرنے والے ہیں کہ جو چیز پہلے ان کو دی جاتی ہے، پھر اس میں وہ صورت یا کوئی اور عمل کر کے شے کو تیار کر دیتے ہیں۔ ایک کہہ دے دی لکڑی کے اس کا کیواڑ بنا لاؤ، اس کی میز بنا لاؤ، اس کی کرسی بنا لاؤ، ٹھیک ہے۔ دودھ دے دیا کہ اس کا تم قلاقند بنا لاؤ، ربڑی بنا لاؤ، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک میکری، ایک صانعیت اس قسم کی ہے کہ جو کسی مادے سے نہیں بنی، نہیں بنا تھا، بلکہ مادے کا بھی وہ خالق ہے جس طرح صورت کا خالق ہے۔ ایک تو وہ صنع ہے، وہ صانع ہے کہ جو مادے سے شے بناتا ہے، ایک وہ صانع ہے کہ جو بغیر مادے کے شے بناتا ہے یا مادے کا بھی صانع ہے۔ آپ سمجھے یا نہیں؟ یا نہیں؟ تو جہاں مادہ اچھا ہوگا تو جو ایسے صناع ہیں کہ جو مادہ نہیں بناتے بلکہ مادے پر کاریگری کرتے ہیں، وہ جیسا مادہ ہوگا وہ مادہ جو کا تو اور کاریگری مل کر ایک شے پرزہ بن جائے گی۔ اب سمجھو، غور کرو، یہ اگالدان کس چیز کا بنا ہے؟ اگالدان بنانے والے کی کاریگری، اور یہ دھات، یہ پیتل، یہ تانبا کا مجموعہ یہ ہے۔ تانبا جو کا تو ہے، آپ سمجھ گئے نا؟ اگالدان بنانے والے کی بناوٹ کا نتیجہ نہیں ہے تانبا، بلکہ اس کا نتیجہ اور تانبا مل کر یہ شے بنی ہے۔ آپ کی سمجھ میں آ گیا نا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو جو مصنوعات ایسے ہیں کہ جن کے مادے میں صانع کو دخل نہیں ہے، وہاں تو اچھے مادے سے اچھی چیز بنے گی، اور جو مصنوعات ایسے ہیں کہ جن کا مادہ بھی صانع کا محتاج اور جن کی صورت بھی صانع کی محتاج، وہاں صورت اور وہاں مرکب اجزاء اور مادے کا تابع نہیں ہونے کا، بلکہ خالق مادہ جیسا چاہے گا ویسا وہ بن جائے گا۔ آگے نا؟ تو اس شیطان رجیم اور لعین اول نے تمام میکر اور تمام صناعوں کے جو صنعتیں ہیں، سمجھ میں آ گئی نا؟ خدا کی صنعت کو انسانی یا غیر اللہ کی صنعت میں شامل کر دیا، اور ایک میل کی چیز کو دوسری چیز میں ملا دیا، اور ملانے کے بعد یہ رجم اور یہ شیطنت اسے حاصل ہوئی۔ یہ پہلی غلطی ہے۔
آگے نا آپ کے خیال نہیں سمجھا ہے؟ ذہن میں بیٹھ گیا نا؟ اس کے علاوہ اسی مضمون کو میں ایک اور طریقے سے سمجھا دوں آپ کو، بہت ذرا باری کیا آگے آ جائیں آپ، آواز پہنچ رہی ہے آپ کو سب کو؟ ٹھیک، آپ دیکھیے کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی حقیقتیں ہیں، یہ سب خدا کے فعل ہیں. کائنات جتنی ہے، کل کائنات خدا کے افعال ہیں، اور کل آیات خدا کے اقوال ہیں. یہ قرآن شریف کیا چیز ہے؟ بسم اللہ سے لے کے والناس تک یہ قول الہی ہے. یہ عرش سے فرش تک کائنات کیا چیز ہے؟ یہ فعل الہی ہے. آگے آپ کے بالکل صاف ہو، سمجھ آ گیا نا؟ تو یہ جتنے بھی افعال ہیں، یعنی یہ کائنات، ان کائنات کے جتنے بھی علوم ہیں وہ سب عقلی کہلاتے ہیں. یاد رکھو، زمین کا، آسمان کا، سورج کا، چاند کا، عدد کے علم کو حساب کہتے ہیں. بدن انسان کے علم کو کہ اگر صحت اور مرض کی حیثیت سے بدن انسان سے جس علم میں بحث کی جائے اس کو ڈاکٹری یا طب کہتے ہیں. سمجھ آ گیا نا؟ کم و کم بہرحال ایک ایک جز سے ایک ایک علم بنتا چلا گیا. یہ جتنے عقلی علم ہیں یہ سب افعال کے یعنی کائنات کے یعنی واقعات کے تابع ہیں. ان کو واقعات کہتے ہیں. اور جتنے شرعی علم ہیں وہ سب اقوال الہی کے تابع ہیں، وہ سب قول اللہ کہلاتے ہیں. خواہ وہ اصول ہو، نصوص ہو یا استنباط ہوں، کچھ بھی ہو، سب وہ ان کا نام نقلی علم رکھا ہے. اصطلاح والوں نے ان کا نام عقلی علم رکھا ہے. سمجھ آ گیا نا؟ یا نہیں؟ ذہن میں بیٹھ گیا نا؟ تو جو بھی چیز ہوگی وہ کہتا ہے عقل کے خلاف ہے. یہ شیطان یہ کہتا ہے عقل کے خلاف ہے. یہ پہلی چیز جو ہے عقل کا دعویٰ، اور یہ اس قسم کی یہ شیطنت یہ اسی لعین نے کی ہے. اور جتنے اس کے شاگرد ہیں ان سب کو یہی سمجھاتا ہے کہ یہ بات دیکھو عقل کے مطابق ہے یا نہیں. یہ سب بے ایمان جتنے ہیں یہ کل کے کل شیطان کے شاگرد ہیں، اور اپنے شیطان اپنی بات ان کو سمجھاتا ہے کہ عقل کے مطابق، عقل کے مطابق، عقل کے مطابق. یہ غلط، فلاں حکم عقل کے مطابق، فلاں حکم عقل کے مطابق. تو اس میں کیا غلطی ہوئی ہے؟ یہ ہمارے ہاں تو یہ رائج ہے کہ جیسا عقلی علم ہوگا، جیسی چیز ہوگی اس کے مطابق ہوگا. آگے آپ کس کو خدا کا جو حکم ہے وہ عقل کے یعنی واقعات کے تابع نہیں ہے، بلکہ کل واقعات، کل جہان، کل کائنات اس کے قول کے تابع ہے. اس نے کہا کون ہو بس وہ ہو گئی. تو جملہ حقائق جو ہیں اس کے قول کے تابع رہے ہیں، اس کا قول کبھی حقائق کے تابع نہیں ہوا. اب یہ کہہ لیا کہ تو نے جو یہ کہا کن ہے اس جدول آدم، سجدہ کرو آدم کو، یہ قول الہی تھا. یہ کیسے واقع کے تابع ہوتا؟ واقعات اس کے تابع ہونے چاہیے تھے. چنانچہ یہی ہوا کہ جنب غفیر نے فوراً سجدہ کر لیا، واقعہ تابع ہو گیا. ایک یہی لڑین رہ گیا تھا اور باقی سب مثال. یعنی کل واقعات جو ہیں وہ قول کے تابع ہیں، قول واقعات کے کبھی تابع نہیں ہوا. اگر نا آپ کے خیال میں، اور اگر قول واقع کے تابع ہوگا تو واقع قول سے مقدم ہو جائے گا. نہیں آیا آپ کے خیال ذہن میں بیٹھے نا؟ تاکہ اس کے مطابق حکم ہو، واقعات مقدم ہو جائیں گے. اگر آپ تو کل مخلوق جو ہے اس کے قول اور ایجاد سے مقدم ہو جائے گی. سمجھ آ گیا نا؟ تو سارا عالمیہ دلیل ہو جائے گا. آپ سمجھ گئے نا؟ تو غلطی کیا ہوئی شیطان سے کہ واقعات کو اس نے قول الہی کو واقع کے تابع کر دیا، حالانکہ واقعہ تابع ہے قول کے. ذہن میں بیٹھ گیا نا اچھی طرح سے؟ یہی وجہ ہے کہ صدق جو ہے اس کا لازمی ہے. صدق جو ہے ہمارے ہاں یہ ہے کہ وہ واقع کے مطابق ہو. آپ سمجھ گئے نا؟ سچ کسے کہتے ہیں؟ وہ قول جو واقع کے مطابق ہو، اس قول کا نام صادق، اس کی مطابقت کا نام صدق. جیسے آگ گرم ہے، یہ بات جھوٹی سچی؟ سچی ہے. آگ گرم ہے، سورج روشن ہے، سچی ہے نا؟
تو اس کے کیا معنی ہے کہ یہ قول اس مصداق کا جو اس کا مصداق ہے اس کے مطابق ہے، اس مطابقت کا نام صدق ہے. آگے نا آگے سورج کالا ہے، یہ اس میں ظلمت ہے، بے نوری ہے، یہ جھوٹا ہے. یہ بات اس کے معنی یہ ہے کہ یہ قول جو ہے اپنے مصداق کے مطابق نہیں ہے. صدق کیا معنی؟ واقع کی مطابقت. سمجھ گئے یہ نہیں؟ تو یہ ہمارے یہاں کائنات میں مخلوقات میں خالق کے یہاں یہ نہیں ہے. خالق کے یہاں صدق جو ہے واقع کے مطابق نہیں ہوا کرتا، بلکہ واقعہ اس کے صدق کے مطابق ہوتا ہے. لکڑی کو اس نے کہا اژدہا ہو جا، یہ واقع کے خلاف تھی، فوراً وہ اژدہا ہو گئی. آگ گرم ہے ہمارے یہاں، یہ سچی بات ہے. سمجھ گئے یا نہیں؟ اس نے کہا آگ کونی بردن، ٹھنڈی ہو جا، وہ واقع کے خلاف تھی. سمجھ میں آ گیا نا؟ تو وہاں واقعات اس کے قول کے تابع ہوتے ہیں، اور ہمارے یہاں قول واقع کے تابع ہوتا ہے. ہمارے یہاں سے مراد غیر اللہ میں. آپ سمجھ گئے نا؟ اب جتنی تم تفصیل کہو گے آئندہ اتوار کو میں بتا دوں گا کہ جتنے شبے ہوئے ہیں. ارسطو کو بڑا عظیم شان شبہ ہوا اور اس نے کہا زمانہ قدیم ہے. زمانہ کہتے ہیں فلک الافلاک کی حرکت کی مقدار کو، حرکت کی مقدار کا نام زمانہ. سمجھ میں آ گیا نا؟ تو جب زمانہ قدیم ہوا یعنی مقدار قدیم ہوئی تو حرکت قدیم ہوئی. جب حرکت قدیم ہوئی تو متحرک یعنی جسم یعنی عالم قدیم ہوا. یہ ہے آگے نا آگے خیال. اب بڑی عظیم الشان غلطی کی اس نے، اور وہ غلطی پکڑی نہیں گئی ضابطے کے اندر. یہی غلطی ہے کہ ایک لائن کی چیز کو دوسری لائن کے اندر شامل کیا، اور طریقے سے علماء نے جواب دیے، لیکن اصل غلطی یہ تھی. اس نے یہ کہا کہ اگر زمانہ حادث ہوگا یعنی پہلے نہیں تھا اور پھر ہوگا تو اس کا نہ ہونا اس کے ہونے سے مقدم ہوگا، اور جب اس کا نہ ہونا اس کے ہونے سے مقدم ہوا تو یہ ایسا تقدم ہے کہ تاخر کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا. یعنی نہ ہونا ہونے کے ساتھ نہیں ہونے کا بلکہ مقدم. بس جو تقدم تاخر کے ساتھ جمع نہ ہو سکے اسی تقدم و تاخر کا نام زمانہ ہے. زمانے کا فائدہ تو یہی ہے نا، یہی اسی کا نام زمانہ ہے. آپ سمجھ گئے نا؟ تو نہ ہونے کے وقت میں ہو گیا اور یہ ناممکن ہے، لہذا نہ ہونے کی صورت پر کرنی یہ محال ہوئی، لہذا ہے یہ ہے. یہی معنی قدیم ہونے کے یہ شبہ ہو گیا. تو بڑی سخت غلطی ہوئی. کیا غلطی ہے اس کے اندر؟ کہ اس نے زمانیات جو ہیں، زمانیات جو چیزیں زمانے میں ہیں وہ اگر حادث ہوں گی تو ان کا نہ ہونا ان کے ہونے پر مقدم ہوگا. تو اس نے زمانے کو زمانیات میں شامل کر دیا. وہ حکم تھا زمانیات کا، وہ شامل کر دیا اس نے زمانے پر. یہ غلطی ہے. خیال گیا نا کہ نہیں؟ زمانہ تو معیار ہے اس کی، وہ زمانیات میں شامل ہی نہیں ہو سکتا. زمانیات کا حکم ہے کہ اگر وہ نہ ہوگا، میں اگر نہیں ہوں گا میرا نہ ہونا ہونے سے مقدم ہوگا، آسمان کا ہونا نہ ہونے سے مقدم. سمجھ میں آ گیا نا؟ زمین کا، چاند کا، سورج کا، پان کا، فلاں کا، جانور کا، جو شے نہیں ہوگی اس کا نہ ہونا اس کے ہونے سے مقدم ہوگا. لیکن ہونا نہ ہونے کا جو تقدم ہے اس کے لیے تقدم کی ضرورت نہیں، وہ تو معیار ہے اس کی. آپ نہیں سمجھے اس بات کو؟ نہیں سمجھے؟ مثال سے سمجھ لو. جیسے تول لیا، ایک گز ہے نا، ناپا آپ نے، 1 گز 2 گز 3 گز 4 گز ہو گیا نا. تو 5 گز کا کپڑا ہے، آپ نے 5 بار 1 گز سے ناپ دیا. تو گز معیار ہے اس کپڑے کی ماپ کی، ٹھیک ہے نا؟ تو اب ماپنا جو ہے اس کی ماپ کا پتہ نہیں وہ کتنا ہے. نہیں سمجھے آپ؟ وہ فرضی چیز ہے، وہ معیار ہے. گز کا حقیقت تھوڑی ہے، گز حقیقت میں نہیں ہے کوئی چیز، وہ مفروض چیز ہے. اس لیے آپ کہیں گے کہ یہ بھی 1 گز کا ہے. ارے بھائی کیسے؟ ایک اور پرانے گز سے ناپ کر اتنا ڈھالا ہے، یہی کہو گے نا. وہ پرانا گز کے 1 گز کا کیوں کرا ہے؟ وہ ایک اور گز سے، وہ ایک اور گز سے ہے. تو گزوں کا سلسلہ لا انتہا گیا نا، یہ نہیں؟ اور لا انتہا جا نہیں سکتا کیونکہ گز سے لوہا مقدم ہے. لوہا وہ گز جس چیز سے بنا ہے وہ شے اس سے مقدم ہے. یعنی ایک وقت ایسا تھا کہ لوہا تھا گز نہ تھا، تو پہلے جو گز بنا وہ تو بے مپے میں بنا.
وہ فرضی چیز ہو گیا. نہیں سمجھا ہے؟ نہیں آیا آپ کے خیال؟ وہ عقل کے مطابق نہیں رہا. وہ تو ایک چیز بنائی اور خدا نے کہہ دیا اپنے آپ نبی کی معرفت کہ اس کا نام تم گز رکھ لو. وہ گز ہو گیا. اس کی حقیقت تھوڑی ہے کچھ. جیسے سیب، ایک سیب بنا لیا آپ نے، دوسرے سیب سے تول کر اتنا آپ نے گلا کے وہ بنا لیا. ارے دوسرا سیب کا ایسے بنا، تیسرے سے، تیسرا چوتھے سے، اسی طرح لاکھوں سیب بنتے چلے گئے. پہلا جو سیب بنا لوہے سے، وہ کس سے ناپ کے بنا، کس سے تول کے بنا تھا؟ وہ تو یوں ایک ٹکڑا ڈھیما نکال بتا دیا نبی نے کہ لو بھائی اس کا نام سیب میں نے رکھ دیا، اس کا نام ماشا، اس کا نام تولا، اس کا نام دستیرا، اس کا نام منا ہے. آپ کی سمجھ آئے گی نا؟ تو وہ سب جتنی ابتدائیں ہیں وہ سب خدا کی نام رکھی ہوئی ہیں، اور تم نے یہ فرضی نام رکھ لیے ہیں بغیر سند کے. اگر سند مل جائے تو ٹھیک، اور نہ سند ملے تو کچھ نہیں. انہیں آسمان تم آباؤ کو، یہ نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے اور دھر لیے ہیں. ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ کی منظوری کے بغیر اللہ نے کوئی اس کی اجازت نہیں دی. جو چاہتے تو نام رکھ دیتے ہو. یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ عقلی ہے، یہ نقلی ہے، یہ سب غلط، جب تک کہ وہ نام نہ رکھے. آپ سمجھ گئے نا یا نہیں؟ تو اس نے مخلوقات کے فعل کا نام نہیں رکھا، یہ شیطان سے غلط ہے. اسی طرح یہی حال زمانے کا ہے کہ زمانہ جو ہے تمام زمانیات کی معیار ہے. ہر زمانی چیز زمانے میں ہوگی. زمانے کے لیے چونکہ زمانہ نہیں ہے، نہیں آیا آپ کے خیال میں، اس لیے وہ حکم اس کو لاگو نہیں ہونے کا. بہت عظیم الشان غلطی 2500 برس کے بعد پکڑی گئی ہے. نہیں آیا آپ کے خیال میں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 333 برس پہلے تھا یہ، تو 1960 تو یہ اور 33 وہ تقریباً 2300 سال پہلے کا واقعہ. سکندر اعظم کا استاد ہے یہ. اسی طرح تمام جلیل القدر حکامات سے غلطیاں ہوئی ہیں. یعنی زمانہ تو معیار ہے زمانیات کی، اس لیے زمانیات کے جو احکام ہیں اس میں زمانہ شامل نہیں ہونے کا. جیسے جو فعل آپ کریں یہ کیسا ہے؟ یہ ارادے سے ہو رہا ہے نا، یہ فعل اختیاری ہے. اور اگر یہ ہو کبھی لگ جائے ہے. آپ سمجھ گئے؟ لرزہ یہ جیسے بیماروں کو ہوتا ہے، وہ اس کے اختیار میں نہیں، الگ پہچانا جاتا ہے نا، یہ نہیں پہچانا جاتا، وہ غیر اختیاری فعل ہے. ٹھیک، یہ فعل اختیاری ہے، صحیح. یہ اختیاری فعل کیوں کر ہوا؟ یعنی قدرت نے انگلی کو حرکت دی. قدرت کو حرکت دینے اور نہ دینے دونوں کی طرف نسبت برابر تھی. سمجھ میں آ گیا نا؟ تو حرکت کی طرف قدرت کو کون لایا؟ ارادہ. ارادہ قدرت کے ساتھ، قدرت حرکت کے ساتھ. ٹھیک، ارادہ اس کو کیوں لایا حرکت کی طرف، ادھر کیوں نہیں لے گیا؟ آ گیا نا آپ کے خیال؟ یعنی جو فعل ہے آپ ارادے سے کر رہے ہیں. ارادہ کس کے ارادے سے کر رہے ہیں؟ ارادے کے لیے اختیاری ہونا ضروری نہیں سمجھا؟ فعل جو ہے اس کے لیے اختیاری یا غیر اختیاری ہونا ہوگا. ارادہ چونکہ فعل کی معیار ہے اس لیے وہاں حکم لاگو نہیں ہونے کا، نہ اختیار کا نہ بے اختیاری کا. یہ تمام جبر و قدر کے مسئلے میں جو دقت پیدا ہوئی ہے اس کی یہ علت ہے کہ انہوں نے ایک میل کی چیز کو یعنی ارادے کو یعنی اختیار کو فعل میں شامل کر کے اس کو کہا کہ یا ارادی ہے یا غیر ارادی ہے. اس لیے آج تک تقدیر کا مسئلہ نہیں حل ہو سکا. آپ نے خیال فرمایا ہزاروں مشکل مسائل اسی بنیاد پر کہ یہ جو فعل اختیاری ہوگا یا غیر اختیاری، یہ فعل کا ہے حکم، یہ مبدأ فعل کا نہیں. وہ تو معیار ہے اس کی، اسی سے تو پتہ چلے گا ارادی سے کہ یہ فعل اختیاری ہے غیر. اس کے لیے یہ حکم نہیں ہوگی. آپ سمجھ رہے؟ آنکھ ہے ہر شے کو دیکھ رہی ہے، نہیں سمجھا آپ؟ یہ معیار ہے دیکھنے کی، فرق کر رہی ہے نہ دیکھنے اور دیکھنے میں. یہ نہیں، یہ علت ہے نا وہ معیار. آج تک کوئی آنکھ ہم نے اپنے آپ کو نہیں دیکھا. بولو دیکھا تم؟ دیکھ ہی نہیں سکتی. اور جس شے کو دیکھ رہی ہے وہ نہیں ہے. آئینے میں جو شے آ رہی ہے وہ تو یہ نہیں ہے. نہیں سمجھا؟ زیادہ سے زیادہ اس کو مثل قائل ہو گئے، حقیقت تو نہیں ہے. آج تک تم نے اپنے چہرے تک کو تو دیکھا نہیں، اور دیکھو گے کیا؟ نہیں آیا آپ کے خیال؟ سمجھ میں آ گیا نا؟ ہر شے کو دیکھ رہی ہے لیکن اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتی. وہ معیار ہے. اس لیے معیاروں کے لیے وہ احکام نہیں ہے جو ذی معیاروں کے لیے. تو ذی معیاروں کے میل میں معیار کو اگر شامل کر دیا جائے گا تو وہی حشر ہوگا کہ 25 پیسے کے 24 پیسے رہ جائیں گے، گھاٹا ہی گھاٹا.
بس اب تم اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، مضمون بہت ہو گیا، پھر اطمینان سے سننا اس مضمون کو اگر آپ کو موقع ہوا۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود، اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجع السلام وحینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، تبارک ربنا وتعالی یا ذا الجلال والاکرام، اللہم صل علی نبینا ومرشدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم انا نسألک الیقین، اللہم انا نسألک الیقین، اللہم انا نسألک الیقین، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔